بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ یہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 15 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ قاف میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا ذکر ہے۔ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ۔ اور قیامت کا وہ بڑا منظر اور محشر کا میدان جب نفخہ ثانیہ اور دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، اس وقت کا بھی ان آیات میں تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کو جو انسان کو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہم خالق بھی ہیں اور ہم عالم بھی ہیں۔ اور یہ ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ تم بعید سمجھتے ہو کہ کوئی شخص دوبارہ زندہ ہوگا جبکہ اس کے جسم کے ذرات بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ وہ فرمایا تم تو ذرے کی بات کرتے ہو، ذرہ تو پھر بھی کوئی مادہ رکھتا ہے۔ دل کے اندر کا وہ وسوسہ جو کہ ایک معنوی چیز ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور صرف یہی نہیں کہ دل کے اندر جو تمہارا کوئی وسوسہ آیا جس کو ابھی تم زبان پر لائے ہی نہیں، اس کو ہم جانتے ہیں، بلکہ ما توسوسو، جو وسوسہ بعد میں آنے والا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، جس کو ابھی تم بھی نہیں جانتے، تمہیں وہ وسوسہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، وہ جو وسوسہ آنے والا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو جب ہم اتنے بڑے عالم ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کے وسوسے کی ایک معنوی چیز کو جانتے ہیں، اور وہ جو کہ ابھی آیا بھی نہیں ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تو تمہارے جسم کے ذرات اگر گم ہو جائیں تو کہاں جائیں گے؟ ہم ان تمام ذرات کو ملا کر تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ تمہیں اللہ کی خلقت
اور اللہ کی علمیت کہ وہ عالم ہے اس کا اندازہ نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان کے زیادہ قریب ہے اس کے شہ رگ سے بھی، اس کی رگ گردن سے بھی ہم اس کے زیادہ قریب ہے، ہم اس سے اتنے واقف ہیں. اور وہی انسان تعجب کرے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو کیسے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وسوسے کا ذکر کیا ہے اور وسوسے کی نسبت نفس کی طرف کی ہے. وسوسے کا معنی ہوتا ہے دل میں برا خیال آ جائے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور دل میں کوئی اچھا خیال آئے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے. یہ برا خیال جو دل کے اندر آتا ہے یہ کبھی شیطان ڈالتا ہے اور کبھی نفس ڈالتا ہے. یہاں اس وسوسے کی نسبت نفس کی طرف ہوئی ہے. ما توسوس به نفس، جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو اس کا نفس. اور زجاج نے اس کا معنی کیا ہے کہ ما تکنہ فی نفسہ، جو چیز وہ اپنے نفس کے اندر چھپا کے رکھتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے. شیطان کا وسوسہ باہر سے ہوتا ہے اور نفس کا وسوسہ اندر سے ہوتا ہے. شیطان کا وسوسہ زیادہ تر چالاکی اور دھوکے بازی پر مبنی ہوتا ہے، اور نفس کا جو وسوسہ ہے وہ زیادہ تر مفادات اور خواہشات اور لذتوں پر مبنی ہوتا ہے. اور نفس کا وسوسہ اس معنی میں تھوڑا زیادہ خطرناک ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، عقلی پٹیاں پڑھاتا ہے، مگر زبردستی نہیں کرتا. نفس اندرونی جو وسوسہ نفس کا ہے، خواہش نفس، وہ وقتاً فوقتاً دھکیلتا رہتا ہے، ایک طرح انسان کو اس کام پر، برائی پر آمادہ بھی کر رہا ہوتا ہے. شیطان کا وسوسہ زیادہ تر کار خیر کے وقت، عبادت کرتے وقت وسوسہ آتا ہے، اور نفس تو تنہائی میں بھی بیٹھے ہو تو نفس ورغلاتا ہے، اور خواہشات نفس اور لذتیں وہ وساوس آتے رہتے ہیں. تو اندرونی وسوسے اور بیرونی وسوسے میں یہ فرق ہے. شیطان کے وسوسے میں تو اعوذ باللہ پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعاذہ علاج ہے. مگر نفس کے وسوسے میں ایک بڑا مجاہدہ چاہیے، اس میں بہت ہی صبر کرنا پڑے گا. نفس اندر سے چونکہ دھکیلتا ہے تو اب آپ کو ایک مجاہدہ کر کے صبر کرنا ہوگا اور توبہ تائب ہونا ہوگا. اپنی مجلس اور صحبت صالح کرنی پڑے گی. تو نفس کے وساوس بعض اعتبارات سے شیطان کے وسوسوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہم نحن اقرب الیہ، ہم انسان کے زیادہ قریب ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہوں. حبل الورید، یا تو یہ الورید اور حبل یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے، یعنی یہ الورید صفت ہے اور حبل موصوف ہے، اور یا یہ اضافت بیانیہ ہے، یہ الورید حبل کا بیان ہے. تو مراد حبل سے رگ ہے اور ورید گردن کی رگ ہے. تو رگ کون سی؟ گردن والی. تو رگ گردن،
اور رگ گردن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بنیاد ہے انسانی جان کے لیے، تو وہ رگ جان ہے، گویا کہ وہ ایک ایسا مرکزی رگ ہے کہ جہاں انسان کی حیات موجود ہے، تو وہ حیات انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ تو مراد قریب ہونا ہے۔ جو چیز حیات ہے اور منبع حیات ہے، مرکز حیات ہے، جو رگ گردن ہے، وہ انسان کے بڑا قریب ہے، ہم اس انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ایک اعتبار سے یہ گویا کہ قربت اور نزدیکت بیان کرنے کے لیے ایک تمثیل ہے۔ یہ رگ جب دل کے اندر ہو تو اس کو الوتین کہتے ہیں، جب وہ شریان ہو تو اس کو الودج کہتے ہیں، جب وہ ورید ہو تو اس کو ورید کہتے ہیں۔ ورید اصل میں ورد یریدو سے ہے وارد ہونا، یعنی یہ ایک ایسی رگ ہے کہ جس میں دل سے خون وارد ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اگر ذکر ورید ہے لیکن یہ شریان کو شامل ہے، مقصود یہاں شریان کے مقابل میں ورید کا ذکر نہیں ہے، یہاں مقصود وہ قربت ہے اور وہ رگ ہے کہ جو انسان کی حیات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو بنیادی طور پر مقصد شریان میں یا وتین میں یا ورید میں نہیں بلکہ قربت بیان کرنے کے لیے، اور جو حیات کا بنیادی ذریعہ اور وسیلہ ہے اس کے لیے یہاں لفظ الورید کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ رگ گردن اور یہ شہرگ، اس سے بھی اللہ کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ اور ابن کثیر دونوں نے لکھا ہے کہ یہاں نحنو سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہم بندے کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ہمارے فرشتے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے قریب ہے مخلوق ہے، تو فرشتوں کا قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا، اس کو اللہ کے قرب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف اس مقام پر نہیں ہے بلکہ یہ عربیت میں ہوتا رہتا ہے، اور خود قرآن میں دوسرے مقامات پر یہ موجود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھیں تو تم قرآن کی پڑھنے کی اتباع کرو۔ جب ہم قرآن پڑھیں، اور وہاں مراد تو یہی ہے کہ جبریل قرآن پڑھ رہا تھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، لیکن جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن نازل فرمایا، تو اللہ خود اتر کر آ کر قرآن کا نزول مراد تو نہیں ہے، وہاں معنی یہ کہ ہمارے فرشتے قرآن لے کر آتے ہیں۔ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ کے اندر بھی اس قسم کی آیت موجود ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم بندے کے موت کے وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ وہاں معنی یہ ہے کہ ہمارے فرشتے اور روح قبض کرنے والے فرشتے وہ اس میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ اس لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں اور امام ابن تیمیہ نے بھی یہی تحقیق ذکر کی ہے کہ اس نحن سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور اللہ کا قریب ہونا بندے کے اگر نحن سے مراد اللہ ہو تو وہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے اور امام قرطبی نے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا قرب بندے کے اس سے مراد بے اعتبار علم اور قدرت کے
ہم قریب ہیں بندے کے، یعنی ہم بندے کو جانتے ہیں اور بندے پر قادر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہم بندے کے قریب ہے۔ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، تفسیر ابن جریر۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ وَهَذَا الْقُرْبُ قُرْبُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، یہ قریب ہونا علم و قدرت کا قریب ہونا ہے، ہم بندے کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ کے علم کو تو ذکر کیا گیا، اب فرمایا کہ اس علم کامل کے باوجود ہمارا ایک ایسا مستحکم نظام ہے کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تمہارے اعمال و اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لیتے ہیں لینے والے۔ تلقی کا معنی کسی چیز کو لینا اور کسی چیز کو حاصل کرنا۔ جب دو فرشتے لینے والے اور حاصل کرنے والے اور لکھنے والے دو فرشتے لکھتے ہیں، اس وقت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس اذ یتلقی کو اقربو کے ساتھ ملائیں، اقربو اذ یتلقی المتلقیان، ہم قریب ہوتے ہیں۔ یہ لکھنا اور فرشتوں کا لینا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم زیادہ قریب ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن تم پر حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ جب لینے والے دو فرشتے وہ لیتے ہیں تمہارے قول اور فعل کو، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں قعید بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ جو کہ دائیں جانب ہے وہ کاتب الحسنات ہے، وہ تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ جو بائیں جانب ہے وہ کاتب السیئات ہے، وہ تمہاری برائیاں لکھ رہا ہے۔ اور اس کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے افعال کو وہ جانتے ہیں۔ اور یہاں تو قول کا ذکر ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا یہ انسان کوئی بھی بات مگر اس کے پاس نگران رقیب، نگران فرشتہ ہوتا ہے، عتید جو بالکل تیار ہوتا ہے، اور وہ ایک بیدار فرشتہ ہوتا ہے جسے تمہارے ایک ایک عمل کی اور حرکت کی پوری پوری ذمہ داری کے ساتھ احساس ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے، اور وہ تمہارے افعال و اقوال کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ایک حدیث اس بارے میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، یہ طبرانی میں ہے اور الجامع الصغیر میں ہے، کہ ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات، بائیں جانب جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں جانب والا اسے کہتا ہے ابھی رک جا، 6 گھنٹے، اور ایک روایت میں 7 گھنٹے کا بھی ہے، 6 ساعات یا 7 ساعات، 7 اوقات، 6 گھنٹے سمجھ لیں، 6 گھنٹے تک وہ رکا ہوتا ہے، نہیں لکھتا ہے، برائی نہیں لکھتا ہے۔ فَإِن نَدِمَ، اب اگر وہ نادم ہو گیا، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، اللہ سے مغفرت طلب کر لی، تو القاها، فرشتہ اس کو نہیں لکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ 6 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ توبہ نہیں کی اس نے، تو پھر اس کی وہ برائی لکھ دی جاتی ہے۔ گویا کہ دائیں فرشتے کو بائیں فرشتے پر
امیر مقرر کیا گیا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ فرشتے ہیں جو کہ اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اور جو بھی بات وہ منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اور اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یکتب کل ما تکلم به من خیر او شر، فرشتے سب لکھتے ہیں، خیر ہے یا شر ہے، اور جو بھی وہ کرتا ہے سب لکھتے ہیں، اس میں اچھائی بھی، برائی بھی، فضول باتیں بھی، سب لکھتے ہیں۔ حتی انہ لیکتب قولہ اکلت شربت ذہبت جئت رأیت، ابن عباس فرماتے ہیں کہ بندہ جو کہتا ہے میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا اور میں نے دیکھا، یہ سب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو جمعرات کے دن میں وہ اعمال، اس میں سے پھر شر اور خیر، گناہ اور ثواب کے کام وہ رہنے دیے جاتے ہیں، اور جو باقی ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، وہ ختم۔ تو حتی اذا کان یوم الخمیس عرض قولہ وعملہ فاقر منہ ما کان فیہ من خیر او شر۔ اور فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس قول کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو باقی رکھتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، پھر ہفتے وار جو ہے اس میں خیر و شر کو ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، باقی مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک عمل نامہ تیار ہو رہا ہے قیام حجت کے لیے، تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ عن الیمین وعن الشمال قعیدان نہیں کہا، قعید کہا۔ یہ قعید فعیل کے وزن پر ہے، واحد تثنیہ جمع، اس میں صفت ہے، وہ سب اس میں برابر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کل واحد منہما قعید، ہر ایک اس میں سے قعید ہے، اگر یہ واحد ہے تو ہر ایک کو قعید کہا ہے۔ اور یہ بلاغت کا انداز بھی ہے، جو بلاغت، جنہوں نے بلاغت کی کتابیں پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، دو قعید تھے تو دو قعید میں سے ایک قعید رہنے دیا اور ایک کو ہٹا دیا، یہ عربیت ہے۔ اور اس کے لیے بلاغت کی کتابوں میں ایک شعر پیش کیا جاتا ہے بطور دلیل کہ وَنَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَازٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفٌ، ہم اس پر جو ہمارے پاس ہے اور تم اس پر جو تمہارے پاس ہے تو راضی ہو۔ تو نحن بما عندنا رازن وانت بما عندك رازن، دو رازن کی بجائے ایک رازن ہے۔ یہ بعض باتیں میں ان میں جو فن کے واقف طلباء ہیں، یہ ان کے لیے بعض باتیں ہوتی ہیں، ورنہ پھر یہ درس تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں اس کو سمپل ہی رکھیں، لیکن بعض چیزیں وہ یہاں طلباء بھی اکثر موجود ہیں جو اس فن کو پڑھ چکے ہیں۔ کوئی بھی بات وہ اپنے منہ سے نہیں نکالتا۔ یلفظ، لفظ کا اصل عربی میں معنی پھینکنا ہوتا ہے، ما یلفظ من قول، وہ کوئی بھی بات اپنی منہ سے نہیں پھینکتا مگر اس کے پاس نگران، رقیب اور عتید فرشتہ ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین کے ان دو فرشتوں کے نام مروی نہیں ہے کہیں، بعض کہتے ہیں ان کا نام ہے رقیب اور عتید، یہ صفات ہے، یہ نام نہیں ہے ان فرشتوں کے۔ ان کے لیے قرآن میں کرامن کاتبین کا لفظ ہے، عزت والے، لکھنے والے۔ یہاں قول کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے جس پر جتنی بار بھی چاہے غور کر لیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر نگران فرشتے رکھے ہیں، اور وہ فرشتے تمہارے ایک ایک قول کو نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل نگران اور تیار اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں، بلکہ مراد حاضر ہونا ہے۔ یہ لفظ قاعد اور قعید میں بھی اور جالس اور جلیس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ یہی فرق ہے، کہ قعید میں بیٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، حاضر ہونا ضروری ہے۔
گویا کہ وہ فرشتے حاضر ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پھر ساری چیزیں لکھی گئی، ہر روز کا ریکارڈ مرتب ہوا. اب اس کے بعد مرحلہ آیا موت اور سکرات الموت کا. آئے گی موت، موت کی سختی اور موت کا نشہ. سکرہ کا معنی نشہ، سکرت الموت موت کا نشہ یعنی موت کی سختی. اس کو نشہ اس لیے کہا کہ اس وقت آنکھوں کی پتلیاں اپنے اختیار میں نہیں، انسان اپنے اختیار میں نہیں. اپنے اختیار سے کون مرتا ہے؟ سکرت الموت، وہ موت کا نشہ اور موت کی سختی ہے. سکرات الموت وہ آئے گی، لیکن آئے گی نہیں کہا، جاءت. وہ موت کی سختی کا آنا اتنا یقینی ہے کہ گویا وہ آ چکی، صیغہ ماضی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا ایک معنی یہ ہے کہ یعنی یہ بات بالکل یقینی اور واقعی ہے کہ موت کی سختی آئے گی. اور اس کا دوسرا معنی یہ کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آئی. گویا یہ جاءت جو لازم ہے بالحق کی با کی وجہ سے وہ فعل متعدی ہو گیا. موت کی سختیاں حق کو لے کر آئے گی. اب تک تو تم حق کو نہیں دیکھ رہے، لیکن جب موت آئے گی تو پھر تم حق کو اپنے سامنے دیکھو گے، پھر تمہیں فرشتے نظر آئیں گے، پھر تم اس دوسرے عالم میں گویا کہ پیدا ہو رہے ہوں گے. یہاں سے تو جا رہے ہو، لیکن ایک اور عالم ہے جو تمہیں نظر آئے گا اور تم پر حق ظاہر ہو جائے گا. اس موت کی سختیوں نے تم پر حق کو واضح کر دیا. اس لیے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو قبر والوں میں گنتی کرو. سب سے دانا آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے خود کو قبر والوں میں گن لے. اس لیے کہ قبر والوں میں تمہاری گنتی تو یقینی ہے، تو تم خود کو اہل قبور میں گن لو. ایک تم بھی ہو جو پھر قبروں میں ہوں گے. اور یہ سب سے بہت بڑی نصیحت ہے اور بڑی دلیل ہے. ذالک ما کنت منہ تحید. یہ سکرات الموت وہ چیز ہے، یہ موت وہ ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے، نہیں ہو تم کہ اس سے بھاگ جاؤ. تحید، تحید کا معنی ایک شخص چل رہا ہے اور وہ کہیں مائل ہو گیا، پہلوتی کر کے دائیں بائیں نکل گیا، ٹیڑھا ہو گیا. تو یہ وہ چیز ہے جس سے تم دائیں بائیں بھاگ نہیں سکتے، اس سے کوئی مفر نہیں. تم نہیں بھاگ سکتے اس سے، تم بچ کر نہیں نکل سکتے. ما کنت منہ تحید. یہ بہت ہی ہیبت والی آیت بھی ہے اور عبرت والی آیت بھی ہے کہ جس میں سکرات الموت کا تذکرہ فرمایا ہے. سکرات الموت کے حوالے سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت کا وقت تھا، قریب میں ایک پانی کا برتن پڑا تھا، تو آپ اس برتن میں اپنے ہاتھ مبارک کو ڈالتے اور پانی اپنے اوپر ڈالتے اور آپ اس کو اپنے چہرے مبارک پر ملتے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جاری تھا کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی تو سختیاں ہیں، موت کی تو سختیاں ہیں. گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت اور روح نکلتے وقت سختیوں میں دیکھا. یہ روح نکلتے وقت سختیوں میں آپ کا دیکھنا، علماء حدیث نے اس کی بڑی توجیحات کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ امت کے ساتھ
ان کی سختیوں میں شرکت اور شفقت علی الامہ ہے کہ گویا کہ پیغمبر نے بھی اپنی امت کے ساتھ سکرات الموت کی سختیوں میں شرکت کی، اور یہ امت پر عظیم شفقت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں جیسے دنیا میں اور بہت ساری تکالیف آئیں اور پیغمبر معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود درجات کی بلندی کا باعث وہ تکالیف بنی، تو سکرات الموت بھی آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بنی۔ اور اس لیے بھی کہ اس سکرات الموت میں امت کو یہ بات پتہ چلے کہ سکرات الموت اور موت کی سختیاں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن موت کے وقت ایک ظاہری سختی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر ایک اس میت کی باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ سختیاں ظاہری سختیاں ہیں، باطنی کیفیت میں تو اولیاء اللہ اور نیک لوگ وہ ایک سکون کے عالم میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بظاہر یہ سختیاں نظر آتی ہے لیکن وہ اندرونی طور پر سکون کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے وقت میں تو فرشتے نزول فرماتے ہیں اور وہ فرشتے سکون اور اطمینان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مومن کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ایسے آرام سے وہ روح نکالتے ہیں جیسے مشک کی بوتل سے خوشبو نکالی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ روایت بھی شہید کی فضیلت میں موجود ہے کہ ایک شہید شہادت کے وقت اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی ایک چونٹی کاٹتی ہے۔ تو اس قسم کی آیات اور روایات سے یہ بات معلوم ہے کہ جو اندرونی سکون اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ مومن کی پیشانی پر موت کے وقت پسینہ آتا ہے، تو یہ تو نرمی کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے ظاہر سختی ضروری نہیں کہ وہ ایک واقعی اور حقیقی اور باطنی بھی سختی ہو، یہ بھی بات ساتھ میں نوٹ کرنے کی ہے۔ تو سکرات الموت کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم ہون علینا سکرات الموت، سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ سکرات الموت ہم پر آسان فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو تعینوں سے درگزر فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا